بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قدیم ترین چینی طریقہ علاج کے مطابق پاؤں کے نیچے 100 کے قریب ایکو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو مساج کرنے سے انسانی اعضاء صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کو فٹ ریفلیکسی کہا جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر مساج کرنے سے 100 مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن اور بغیر دوائی کے کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ علاج کے حیران کن مثبت نتائج کی وجہ سے اس وقت عموماً پوری دنیا میں پاؤں کی مساج تھراپی سے مختلف بیماریوں کا نہ صرف علاج کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے تکلیف کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاؤں کے کس حصے پر کیسے آپ نے مساج کرنا ہے، یہ کس بیماری کے لیے آپ کو مفید ہوگا۔ کمر یا جسم کے کسی ایسے حصے میں ریڑھ کی ہڈی سے اٹیچ ہو، اگر ان میں درد ہو جائے تو صحت کے بہت سے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان ہر طرح کی دوائی اور درد کش ادویات کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان ادویات کا وقتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں درد سے تھوڑے عرصے کے لیے نجات مل جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارے معدے اور جسم کے دیگر اعضاء کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، پاؤں میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں کی رگیں براہ راست ہماری کمر کے ساتھ جڑی ہیں، اور اگر اس حصے کی مالش کی جائے تو نہ صرف کمر درد کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے بلکہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ ہمارے پاؤں کی رگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے پاؤں کو سکون ملے تو اس سے کمر کے درد میں کافی راحت ملتی ہے۔ پاؤں کے مساج اور پاؤں کی ورزشوں کے کئی طریقے ہیں جس سے نہ صرف ہم کمر درد سے آرام پا سکتے ہیں بلکہ جسم کے دیگر حصوں میں درد کے ساتھ ساتھ اور کئی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے اور کافی علاج کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا، پاؤں کے تلوں کی اس طریقے سے مالش کریں۔ کمر کے پرانے سے پرانے داغ چند دن مالش کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ دراز ہو کر بیٹھ جانا ہے اور دائیں گھٹنے پر بائیں پاؤں کو رکھیں اور پاؤں کے درمیان جہاں آپ کی رگیں نظر آئیں مساج کریں، اور یہ عمل روزانہ 10 سے 15 منٹ تک کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت تیزی سے کمر کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آپ چاہیں تو پاؤں کی مالش کے لیے کسی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو جسم میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی، آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پاؤں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ، بے خوابی کو دور کر کے دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی اور حصے میں درد رہتا ہو یا سارا دن تھکاوٹ اور سستی میں گزرتا ہو تو رات کو سوتے وقت پورے پاؤں پہ تیل لگائیں۔ خاص طور پر تلوں پر تیل لگا کر 3 منٹ تک دائیں پاؤں کے تلوے پر اور 3 منٹ بائیں پاؤں کے تلوے پر مالش ضرور کریں۔ اس طرح مالش کرنا جسمانی طور پر بہت فائدہ مند ہوگا اور اس سے آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے کے کونے کو دبایا جائے اور اس کا مساج کیا جائے تو یہ ہائپوتھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں وزن کا مسئلہ درپیش ہو تو انہیں چاہیے کہ پاؤں کے انگوٹھے کو دبائیں۔ دبانے سے نہ صرف آپ کی بھوک کنٹرول ہوگی بلکہ آپ کا وزن بھی قدرتی طور پر کم ہوگا۔ اگر انگوٹھے کے درمیان والی جگہ پر مساج کیا جائے تو اس کو پیچوٹری گلینڈ پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ کو دبائیں گے تو ہارمونز کے عدم توازن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر انگوٹھے کے نیچے والی جگہ کو دبایا جائے تو یہ تھائرائیڈ گلینڈ کو ٹھیک کرے گا۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی میں بہتری آنے سے آپ کے ذہنی تناؤ میں کمی آئے گی۔ اگر آپ مسلسل تناؤ کا شکار ہیں تو اس جگہ کو ضرور دبائیں۔ پاؤں کے درمیان والی جگہ کے ساتھ بہت سی رگیں جڑی ہوتی ہیں، اور اگر اس جگہ کو دبا دیا جائے تو جسم میں ایک سکون آنے کے ساتھ تناؤ میں کمی آئے گی۔ اگر آپ جسم میں توانائی کی کمی کا شکار ہیں اور اس وجہ سے اکتا چکے ہیں، پاؤں کے درمیان والی جگہ سے تھوڑا نیچے باہر والی جگہ کو دبائیں اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کریں۔
اگر آپ ایڑیوں کے درمیان والی جگہ کو دبائیں گے تو جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالنے میں بہت مدد دے گا۔ ایسے افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں اس جگہ دبانے سے کافی سکون ملتا ہے۔ اب ہم آپ کو جسم کے درد ٹھیک کرنے کے لیے پاؤں کی چند آسان ورزشیں بتائیں گے۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پر زور دیتے ہوئے اس کے اوپر کھڑے ہوں اور 3 تک گنتی کریں۔ اس عمل کو 10 بار دہرائیں۔ اس طریقے سے آپ کے جسم میں چستی برقرار رہے گی اور جسم کا توازن بھی کافی بہتر ہوگا۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چلیں۔ اس طرح 15 سیکنڈ چلیں اور 10 سیکنڈ کا آرام دینے کے بعد دوبارہ اس عمل کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ورزش ہوگی اور درد میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ اپنی کمر کے بل زمین پر لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگوں کو زمین سے زیادہ اوپر اٹھائیں۔ اب ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھیں اور 10 تک گنیں۔ اب دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیں۔ ایک پنسل یا پین کو اپنے پاؤں کے پنجے کے ساتھ اٹھائیں اور 15 سے 20 منٹ تک پنجوں میں پکڑیں، اور اب دوسرے پاؤں کے ساتھ یہی عمل دہرائیں۔ جیسے پاؤں کی مالش اور ورزش سے جسمانی دردیں ٹھیک ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں وہ مادے پاؤں پر ڈیٹاکسیفیکیشن پیچز لگانے سے مر جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں وقت کے ساتھ ساتھ زہریلے مادے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ان سے نجات ضروری ہوتی ہے، جو کہ جسم کے مختلف حصوں بالخصوص پاؤں میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ چونکہ یہ پیچز کافی مہنگے ہوتے ہیں لہٰذا لوگ ان کا استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہ پیچز گھر پہ بنانے کا آسان اور سستا طریقہ بتائیں گے۔ ایک ایلومینیم فوائل لے کر 10 ارب 6 سینٹی میٹر کا ٹکڑا کاٹ لیں۔ آپ مختلف ہربل اشیاء جیسے ہلدی، سبز چائے، چمیلی، چلی پاؤڈر اور وٹامن سی پاؤڈر کو مکس کر لیں۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح باریک کر لیں اور فوائل میں ڈال دیں۔ اس کے بعد انہیں روئی یا کپڑے پر ڈال کے پاؤں سے باندھ دیں اور ساری رات لگا رہنے دیں۔ اب کچھ لوگوں کا احوال بتاتے ہیں جن کو کافی عرصے سے مختلف جسمانی تکالیف تھیں، مگر پاؤں کی مالش اور خصوصاً پاؤں کے تلووں کو مساج کرنے سے تمام تکالیف سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے نانا 87 سال کے فوت ہوئے، نہ کمر جھکی، نہ جوڑوں میں درد، نہ سر درد، نہ دانت ختم۔ خاتون نے کہا، ایک بار باتوں باتوں میں نانا جی بتانے لگے، جب میں کولکتہ میں ریلوے لائن پر پتھر ڈالنے کی نوکری کر رہا تھا تو مجھے ایک سیانے نے مشورہ دیا تھا کہ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا کریں، بس یہی عمل میری شفا اور فٹنس کا راز ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میری والدہ اسی طرح تیل لگانے تاکید کرتی تھیں اور بتاتی ہیں کہ بچپن میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی، جب پاؤں پر تیل لگانے کا عمل مسلسل کیا تو میری نظر آہستہ آہستہ بالکل مکمل اور صحت مند ہو گئی۔ ایک اور خاتون کہتی ہیں، میں تھائرائیڈ کی مریضہ تھی، میری ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا تھا اور میرے پاؤں سن رہتے تھے۔ پچھلے سال مجھے کسی نے رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں کی مالش کا یہ ٹوٹکا بتایا۔ میں مستقل مزاج سے کر رہی ہوں، اب میں عموماً پرسکون رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ناف میں 4-5 قطرے تیل ڈال کر سونے سے خونی بواسیر میں کافی حد تک آرام آتا ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، پرسکون نیند آتی ہے۔ ناک کے اندر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ پرانے ٹوٹکے ہیں جو بہت سے لوگوں نے آزمائے ہیں اور آزمانے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ 100% درست ہیں، تو اس کام کا نقصان بالکل بھی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں۔